اچھا، محمد احمد سوال کرتے ہیں کہ سر سورہ رحمان میں رب المشرقین اور رب المغربین سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے ضرور بتائیے گا۔ اچھا، رب مشرق اور مغرب کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ایگزسٹینشلزم کے اندر آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا چیز کی حیثیت ہوتی کیا ہے اصل میں۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا کائنات دنیا کو، یہ وہ 1% بھی نہیں ہے ریالٹی کا۔ ہمیں ہمارے آس پاس جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں تو جن بھی نہیں نظر آتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمیں وہ ڈائمینشن نظر نہیں آتی، ہمیں وہ راستے نظر نہیں آتے جو اللہ نے کہا قرآن پاک میں کہ فرشتے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں فرشتے خود ہی نہیں نظر آتے۔ تو جب زیادہ تر چیزیں غیب میں ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ٹرائی اینڈ ایکسپلین the reality of physical things or references to physical things through the acumen of the current state of knowledge، جو ہماری اس وقت کی نالج کی state ہے، دماغ جس لیول تک پہنچا ہے ہمارا سائنس کے تھرو، اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے تھرو جتنا بھی ہم سمجھ سکیں، تو وہ والی چیزیں اس طریقے سے آپ نے نہیں دیکھنی کہ جس طریقے سے مطلب جیسے اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے بڑے ہیں۔ اب وہ کتنے بڑے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ فرشتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل امین کے 600 پر تھے ایک آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، تو وہ کس طرح کے تھے وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ بس وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے ایک سینسیکل پرسپیکٹو کے اندر ہم جو خود تصویر بنانا چاہیں وہ بنتی۔ تو بہرحال میں آپ کو اس کا ایکسپلینیشن اس لیے یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے۔ میں تھوڑی سی وزنی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی بھاری ہوگی یہ بات، کہ اس طریقے سے آپ نے لینئر گراف پیپر کے اوپر کائنات کا نقشہ نہیں بنا سکتے ہم، کیونکہ لینئر گراف پیپر جو ہے نا وہ تو 1D بنے گا۔ بہرحال آپ 2 ڈائمینشنل یا 3 ڈائمینشنل دنیا کو دیکھتے ہیں، اس طریقے سے اس کا نقشہ بن نہیں سکتا جو اصل میں کائنات ہے۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ چونکہ یہ انسانوں کے لیے آیت ہے تو انسان جس جگہ پہ آیت بیٹھ کے پڑھیں گے وہاں سے مشرق یا مشرقین نکالنی ہے، تو قرآن پاک کا یہ نہج نہیں ہے۔ قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے یا اللہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ اپنے بارے میں زمین کے ایکومن کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی والی، جیسے آج سورہ طارق ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا وہ طارق، تو مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یا پھر فلا اقسم بمواقع النجوم سورہ واقعہ میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ریفرنس سے بات کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت irrelevant of any reference بتایا the grandeur of the whole symbol جس کو استعمال ہوا ہوا یہاں پہ، یا پھر نشانی اللہ کی۔ تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے، جو آپ کا کوشچن ہے، جس کانسیپٹ کو انووک کرتا ہے نا وہ پلورالٹی اور more than one being of a physical place which we can call the east، یہاں پہ سورہ رحمان کی جو آیت آپ نے بتائی ہے۔ سورہ رحمان کے علاوہ سورہ ایک سورت میں سورہ معارج میں رب المشارق و رب المغارب کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، مطلب 2 سے بھی زیادہ، کئی زیادہ مشرق ہیں اور کئی زیادہ مغرب۔ اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں مشرق اور مغرب کا سنگولر بھی آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ابن کثیر کی اس پہ جو کامنٹری ہے، کوائٹ فرینکلی آئی ایم پرسنلی ناٹ کنونسڈ، بیکاز انہوں نے زمین کی مخلوق کے پرسپیکٹو سے بتایا کہ چونکہ سدرن ہیمسفیئر میں الگ مشرق ہے اور ناردرن ہیمسفیئر میں الگ مشرق، تو 2 مشرق مغرب ہوگی۔ اس کو ونٹر سمر کہتے ہیں ہم۔ ونٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سدرن ہیمسفیئر اس وقت سن کے قریب ہے، زمین ایسے ٹلٹ ہے نا ہماری، تو جب وہ والا ٹلٹ سورج کی طرف جاتا ہے تو سدرن ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں سردی، اور جب سورج اس طرف آ جاتا ہے ایسے تو ناردرن ہیمسفیئر اسی ٹلٹ میں سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ گرمی ہوتی ہے ہماری، اور سدرن ہیمسفیئر میں سردی ہو جاتی ہے۔ سو 2 ونٹرز اور 2 سمرز ہو گئے اس پورے کے پورے قرے کے، تو 2 مشرق اور 2 مغرب ابن کثیر نے کہہ دیا۔ مگر اور انہوں نے یہ کہا کہ پھر رب المشارق و رب المغارب جو ہے نا وہ سورہ معارج والی جو آیت ہے اس میں چونکہ یہ 2 ٹلس کے بیچ میں ہر روز زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، تو وہ ہر روز سورج الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے مشرق کی،
تو وہاں پہ رب المشارق اور رب المغارب کر دیا انہوں نے, which makes it's a sensical argument. It's a very sensible thing to understand کہ yes, for a human being there are many points جہاں سے سورج نکلتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات میں سورج کا کہیں ذکر نہیں کیا ہوا. ابن کثیر نے سورج کو مشرق سمجھ لیا, جو کہ ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ آرگیومنٹ, تاکہ لوگوں کو اعتراض تو بند ہو کہ یار ایک تو مشرق ویسے بھی نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, مگر ان تینوں آیات میں یہ ہم نے سورج کو کیوں ڈالا بیچ؟ جب بھی تفسیر ہوئی ہے سورج ڈال دیا کہ چونکہ سورج مشرق سے نکلتا تو وہ مشرق ہے, حالانکہ صرف سورج تو ایک پوائنٹ سے نکلتا ہے زمین کے, ہم ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں تو باقی کا سارا ہورائزن مشرقی کہلاتا ہے. سورج تو نہیں اس ہورائزن میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے, مگر سمجھ لیں کہ وہ الگ الگ جگہ سے بھی نکلتا ہے. تو نارتھ پول سے تو کبھی بھی سورج, یا ناردرن موسٹ یا سائبیریا کے اینگل سے تو کبھی سورج نہیں نکلتا ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. سو وہ بھی تو مشرقی ہے نا پاکستان کے لیے یا پوری دنیا کے لیے. یا فیجی کیا نام ہے, نیوزی لینڈ سے تو نہیں سورج نکلتا, وہ بھی مشرق میں ہے میرے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا سن. آئی ڈونٹ ٹیک اٹ لائک کہ اس کو سورج سے مختص کر دیا جائے, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ایز اے ملٹی ڈائمینشنل یونیورس دیکھیں گے نا, تو ملٹی ڈائمینشنل یونیورس کے تھرو ان تمام آیات سے یہ کانسیپٹ بڑے آسانی سے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ دیر آر سو مینی ڈائمینشنز تھرو وچ you can actually draw a linear line and you'll find out that there is a equal half of this universe which is combined together, and then one half becomes the east and one half becomes the west from wherever you're looking at. So یہ ایک concept ہے جو کہ irrelevant of the sun ہے, کیونکہ sun تو ایک ستارہ ہے, اس طرح کے کئی لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے خالی ایک سورج کے تھرو مشرق کو, لفظ مشرق سے سورج کو پرماننٹ اٹیچمنٹ دے دینا, آئی تھنک اس ٹو مائیوپک, بہت چھوٹا کر رہے ہیں اس لفظ کو مشرق کو. اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ رب المشارق و رب المغارب, تو اس کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ لیٹس جسٹ ناٹ بی سو یونیلیرل کہ ایک ہی لائن پہ آپ سوچ رہے ہیں رب المشرقین اور رب المغربین کو. سو this is where I think you set your psychology کہ کہاں سے آپ نے کتنی ایک انفینٹ لیول کے اوپر اس کائنات کو دیکھنا ہے ان ٹرمز کے. جب ہم غیب کے کانسیپٹ کے بلیور, ہم تو وہ ہیں نا مسلمان ہیں, ہم تو غیب کے کانسیپٹ کے بلیور ہیں. تو ایسی احادیث آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی پھر, جیسے کہ وہ حدیث ہے جو سورج روز رات کو اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت چاہتا ہے اور پھر صبح پھر اس کو اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے. تو یہ کانسیپٹ تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ دیر آر سو مینی ڈائمینشنز تھرو وچ دس ہول یونیورس از بیلنسڈ. ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم پرائمری ہیں, ہم کوئی پرائمری نہیں ہے. ہم سے زیادہ افیکٹو چیزیں اللہ نے وہ بھی بنائی ہوئی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ہی بتایا ہوا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر مخلوقات بھی بنائی ہوئی ہیں ہم نے, اور تم سے کمتر بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ان تمام کا جو معاملہ ہے نا, ان سب کو ایک یکمشت اینگل سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیر سو مینی مشارق اینڈ سو مینی مغارب. سو جسٹ ٹیک اٹ آن اے بگر اینڈ براڈر پرسپیکٹو. اس کا ایک فزکس کے کانسیپٹ کے تھرو کسی دن سیشن کر دیں گے تاکہ تھوڑی سی ایک ریلیونس آپ کو تصویر بن جائے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے آپ نے ایک ساتوں آسمانوں کو ایک سفیریکل ویو میں دیکھنا ہے اور عرش کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے حدیث کے تھرو آف کورس, اور ہماری کیا اوقات بنتی ہے وہاں پہ, ہم کہاں پہ ہیں, اور یہ معراج کی جو حدیث ہے اس کے تھرو کیسے ایکسپلین ہو جاتی ہیں ساری باتیں ایز فار ایز وی کین, اور عبداللہ بن مسعود کی کامنٹری کے ساتھ. سو یو ول ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان اے وے بگر اینڈ وے براڈر پرسپیکٹو. آئی ہوپ دس کلیریفائز کہ مطلب جن کو رب المشرقین سے مسئلہ ہو رہا ہے ان کو رب المشارق سے تو ان کے تو دھوئیں نکل جانے چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اتنے سارے مشرق ہیں جو کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا سورہ معارج میں. بہرحال سورہ رحمان میں جب 2 آئے ہیں, سورہ معارج میں کافی سارے آئے ہیں مشرق, اور ایک جگہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی مشرق کا بھی ذکر آیا. تو دس از سم تھنگ وچ از you shouldn't just pick one ayah and try and just paint the whole universe through that brush.